पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से खानेवाल और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 रोहड़ी से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे पुलिस का रात में गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी आलूदा और मुसर सेहत। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 650 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 577, गुजरांवाला में 526, लाहौर में 409 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर का एयर इंडेक्स 439, लाहौर 364 और गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रिकॉर्ड किया गया। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्रॉम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत कर दी। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया के मुसाफिरों को परवाज़ से 4 घंटे पहले पहुँचने की हिदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। जुम्मे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों, सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा कि भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाने की बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियाँ और इन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए। पहले भत्ते की पर्चियां आई, फिर कॉल्स आई और फिर दफातर पर फायरिंग हुई और अब हमारे लोग पर बराह रास्त फायरिंग हो रही है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अब भत्ताखोरी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और भत्ताखोर ईरानी फ़ोन नंबर से कॉल करके हमें कहते हैं कि आप इमारतों की बुनियादें डाल दें और हमें 4 साल के किस्तों में भत्ते के पैसे दे दें। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का भी कहा जाता है। लगता है कि आबाद के 20 से 25 अरकान भत्ता दे रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों को ये तफसीलात भेजी हैं। आज वज़ीर आला सिंध को तफसीलात की रसीद दी, जिसे उन्होंने खुद भी तस्लीम किया। वज़ीर आला सिंध ने वादा किया है कि वो हमारा मसला हल कराएंगे। चेयरमैन आबाद के मुताबिक IG सिंध ने बताया कि उन्होंने बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता किया था, लेकिन वहाँ से वारंट जारी नहीं हो रहे। पुलिस मुकाबले में जो भत्ताखोर मारे गए हैं वो सिर्फ फ्रंटमैन थे, असली भत्ताखोर ईरान में है। MQ मरकजी कमेटी का भत्ता की वारदातों और ताजिरों को हिरासत करने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के ताजिर, सनतकार बिल्डर सिस्टम की फिरौनियत के शिकार बने हुए हैं। ताजिरों और सनतकारों की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से किए गए मुतालबों की हिमायत की है। MQM पाकिस्तान ताजिरों और सनतकारों को हर मुमकिन मावनत का यकीन दिलाती है। MQM के डेप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ने वज़ीर आला सिंध को खत भी लिखा। खत में कहा गया है कि भत्ताखोरी कारोबारी बरादरी के एतमाद और मुआशी सरगर्मियों के लिए संगीन खतरा है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की तामीराती सरगर्मियाँ बंद करवाने की वार्निंग तशवीशनाक है। बैनुल इदारा जाती ताउन से भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन है। खत में सेफ सिटी कराची मंसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ताहा अहमद खान ने कहा, कारोबारी और सनती इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी नागुज़ीर है। कराची में महफूज और कारोबार दोस्त माहौल को मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा झटका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अज़ाम गिरफ्तार। दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खारजी
سلطان عزیز عزائم کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کر لیا۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائیوں کی وجہ سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا گیا ہے۔ کئی منصوبہ بند حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں، جبکہ تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ مئی 2025 میں سلطان عزیز عزائم اور سینئر رہنما ابو یاسر الطر کی گرفتاری جیسے اقدامات کے نتیجے میں تنظیم کی آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پاک افغان جنگ بندی ختم ہو گئی، پاکستان نے تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغانستان نے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی، شواہد ہیں کہ حملہ آوروں کو افغان سرحد سے معاونت حاصل ہے۔ پاکستان کے پاس دہشت گردوں کی تعداد، ان کے نام اور انہیں ملنے والی مالی معاونت کی مستند اطلاعات ہیں۔ بورے بندش اور تجارت کی بندش دہشت گردی سے جڑی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ ایک سوال پر ترجمان طاہر اندرابی نے کہا پاک افغان سفارتی چینلز بحال ہیں، بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا پاکستان نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار، وزارت قانون کو طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم۔ ڈگری تنازع کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے، ان پر 3 سال کی پابندی لگائی گئی۔ وہ 1992 سے پہلے امتحان دینے کے اہل نہیں تھے، لیکن پابندی کے باوجود طارق محمود جہانگیری نے 1990 میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا۔ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق محمود جہانگیری جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اپنا جواب متنازع تعلیمی اسناد کے ساتھ جمع کرانے کا موقع دیا گیا، تاہم وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ تجاوزات کا خاتمہ کرنے تک شہروں اور قصبوں کی ڈیزائننگ اور انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ مسائل حل کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں فلائی اوور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا عام آدمی کی سہولت کے لیے ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں، سفر کی بہترین سہولتیں خوش آئند ہیں۔ ریکارڈ مدت میں منصوبہ مکمل کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ نے کہا 2 سال بعد آپ کو ایک نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا، منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں، اسلام آباد کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اقبال چوک فلائی اوور پروجیکٹ صرف 77 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ پروجیکٹ کے اطراف 3000 نئے پودے اور درخت لگا دیے گئے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ فتنہ، انتشار، مارو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، رینجرز کو مار دو، اور آج اس سب کے اندر جو سب سے زیادہ پس گیا نا، وہ میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ بہت بیانیاں کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے، بیانیاں سارا کچھ ہے، مطلب کام کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول دو وہی سارا کچھ ہے۔ تو جو بیانیاں کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے، ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے۔ کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا، لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ تحریک انصاف مریم نواز کے نشانے پر کہا
بیانیہ کا کھیل کھیلنے والوں نے ملک کو تباہی اور ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا. عوام بھوکی مر رہی ہے اور انہیں جیلوں کے باہر دھرنا دینے سے فرصت نہیں. لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا جو صوبے کہتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے وہ اپنی نااہلی کرپشن چھپانے کے لیے بات کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس NFC کا بہت پیسہ ہے. پنجاب کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ عوام پر لگ رہا ہے. لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. جو مرد وزرائے اعلیٰ قائم نہیں کر پائے وہ خاتون وزیر اعلیٰ نے کر دکھایا. پنجاب خواتین کے لیے محفوظ ہے. 2026 پنجاب کے نوجوانوں کا سال ہوگا. نوجوانوں کے لیے وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. پنجاب کے نوجوانوں کے خواب بکھرنے نہیں دیں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ. کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیبین عرب مسلح افواج سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی، دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. لیبین کمانڈر ان چیف نے پاکستان مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. فیلڈ مارشل کو لیبین افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. بنگلہ دیشی کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف مظاہرے. مرشل مظاہرین نے ڈھاکہ میں کارواں بازار کے علاقے میں واقع ایک اخبار کے دفتر کو آگ لگا دی. ایک اور اخبار کے دفتر کا سامان باہر نکال کر بھی نظر آتش. انقلاب منشا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کو پچھلے جمعے کو موٹر سائیکل سواروں نے ڈھاکہ میں سر پر گولی مار دی گئی تھی. وہ جمعرات کی شب دم توڑ گئے تھے. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں مشتبہ ملزمان بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے اور بھارت ہی فرار ہو گئے. عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے شریف عثمان کے قتل کو الیکشن سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ خون اور دہشت سے جمہوری سفر روکا نہیں جا سکتا. شریف عثمان کے قتل پر ہفتے کو بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان کیا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے. دستخط کے بعد بل قانون بن گیا. ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے. امریکہ کے پیس تھرو اسٹرینتھ ایجنڈا اور گولڈن ڈوم کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے. قانون سازوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ آنے والے سال کے لیے ملک کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحی علاقوں کا تعین کرتا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس کے اجلاس میں جیو ٹی وی نیٹ ورک کے ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کا ذکر. سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ڈرامہ کیس نمبر 9 میں دکھایا گیا ہے کہ زیادتی کے بعد خواتین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین سے تشدد کی وجوہات پوچھنے کی بجائے ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے. سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ گھریلو تشدد کے مقدمات میں سزاؤں کی شرح 8.5% ہے جو حیران کن بات ہے. فیصل آباد کے حلقہ NA 96 کے ضمنی انتخاب میں طلال چودھری کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت. اسپیشل سیکریٹری نے کہا امیدواروں کی شکایت ہے کہ طلال چودھری نے اپنے بھائی کے لیے اثر رسوخ استعمال کیا، الیکشن کمپین اور کارنر میٹنگز کی. ہم نے وہ شکایات DMO کو شیئر کی. چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا DMO کون تھا، DMO کے خلاف کارروائی کی جائے. چیف الیکشن کمشنر کی اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش. کہا سیکریٹری صاحب آپ آج تیاری کر کے نہیں آئے، آپ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. مقامی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ طلال چودھری نے شام کو تقریر کی. طلال چودھری کے وکیل بولے ان کے پاس مقامی میڈیا کی رپورٹس کی ٹرانسکرپٹ موجود نہیں. چیف الیکشن کمشنر کا طلال چودھری کے وکیل کو ٹرانسکرپٹ لانے کا حکم. سماعت 8 جنوری تک ملتوی. سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانا، مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہیں. ووٹ سیکریسی کو مجروح کیا گیا. PP 116 کے ضمنی انتخاب میں نون لیگ کے عابد شیر علی کی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت میں چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس. سماعت کے دوران عابد شیر علی نے کہا کہ کیا میں بول سکتا ہوں، مجھے عمرے پر جانا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے عابد شیر علی کو بولنے سے روک دیا. سماعت 6 جنوری تک ملتوی. PP 116 میں ضمنی انتخابات کے دوران عابد شیر علی نے ووٹ ڈالتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی.
वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसविदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में पेशरफ्त। कोर्ट लखपत जेल में केस की समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर 33 मुल्जिमान ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को आज हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ATC लाहौर की जानिब से जल्द फैसला सुनाए जाने का इम्कान। सूबाई हुकूमत रियासत को सपोर्ट करेगी तो गवर्नर राज की जरूरत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की जंग में मीडिया टॉक। कहा PTI को इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। जवाब में 9 मई का वाक़या हो गया। कल तक हाथ ना मिलाने वाले आज मौलाना फजल रहमान के पांव पड़ रहे हैं। महमूद खान अचकजई को PTI का नया सियासी मसीहा बना लिया गया। PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सदर PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। PTI हटिया बाला के रहनुमा चौधरी जाहिद फरीद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि कश्मीर के हवाले से जो नजरिया शहीद भुट्टो का था वही बिलावल भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर किया। अरकान पार्लियामेंट के 104 नए फैमिली स्वीट्स की तैयारी की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए 5 अरब 76 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती स्कीमें भी मंजूर। लापता अफराद के खानदानों को 4 अरब 77 करोड़ रुपए अदा होंगे। कौमी एयरलाइन के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी निजकारी का इजलास में मामला सामने आ गया। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि 23 दिसंबर को कौमी एयरलाइन निजकारी के अमल बोली आने से खुलने तक लाइव दिखाया जाएगा। मुशीर निजकारी ने बताया कि वफाकी काबीना ने रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए बजाय जॉइंट वेंचर शुरू करने का फैसला किया है। कराची के इलाके शादमान में पुलिस मुकाबले की वीडियो। 17 दिसंबर की दोपहर 4 मुल्जिमान ने घर में डकैती की थी। डकैती की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक फरार हो गया। लियारी नदी के करीब मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 फरार। लांची में कार्रवाई, 2 डाकू गिरफ्तार, नकदी और असलहा बरामद। फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री के मलबे से मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। हादसे में अमवात की तादाद 3 हो गई। बरतानिया में लड़कों में और दुश्मनी की इब्तदाई अलामात पहचानने के लिए 20 मिलियन पाउंड से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। स्कूलों में सेहतमंद ताल्लुकात, ऑनलाइन खतरात पर तालीम लाजमी करार दे दी गई। जिन लड़कों में और दुश्मनी की अलामात पाई गईं उनके लिए खुसूसी इस्तिलाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर ने कहा वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बरतानिया में ऐसे माहौल में परवरिश पाए जहां वो स्कूल में दोस्तियां बनाने में और ऑनलाइन महफूज हो। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बाइस बनने लगा। भारतीय हुकूमत माली साल 2026-27 के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में इजाफे पर गौर कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। रफाल और दीगर तैयारों की तबाही और दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है, जबकि भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जो 78.70 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है।
غازہ جنگ بندی مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو امریکہ کی میزبانی میں میامی میں ہوگا. فرانسیسی خبر ایجنسی نے وائٹ ہاؤس اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف فلوریڈا میں قطر، مصر اور ترکی کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کریں گے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کرسمس کی تعطیلات کے دوران فلوریڈا میں ملاقات ہو سکتی ہے. واضح کیا کہ نیتن یاہو سے ملاقات طے نہیں، لیکن وہ ملنا چاہتے ہیں. امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک. امریکی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل اور ان کے اہل خانہ شامل. طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری. امریکہ کے مشہور جان ایف کینیڈی آرٹ سینٹر کا نام بدلنے کا فیصلہ. وائٹ ہاؤس کے مطابق جان ایف کینیڈی سینٹر کا نام بدل کر ٹرمپ کینیڈی سینٹر کر دیا جائے گا. آرٹ سینٹر کے بورڈ نے نام کی تبدیلی کی منظوری دے دی. نیو یارک کے شہر کی میئر زہران ممدانی کی نئی انتظامیہ میں اہم رکن کیترین المونتے ڈاکوسٹا مستعفی ہو گئیں. انہوں نے یہ اقدام ایک عشرے پرانی یہود مخالف پوسٹ سامنے آنے پر کیا. کیترین المونتے کو نئے میئر کے آفس آف اپائنٹمنٹس کی سربراہ مقرر کیا گیا تھا. اب ان کا استعفیٰ زہران ممدانی نے قبول کر لیا ہے، جو 1 جنوری سے عہدہ سنبھالیں گے. بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں کمی کر دی. شرح سود 4% سے کم کر کے 3.75% کر دی گئی. فروری 2023 کے بعد کم ترین سطح مارگیج لینے والوں کو ماہانہ ادائیگی میں بچت ہوگی. حکومت دبئی کا پاکستانی کمیونٹی کے 2 اداروں کے لیے گولڈن ایوارڈ، پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور پاکستان ایجوکیشنل اینڈ کلچرل بورڈ کے لیے ایوارڈ. اقدام مختلف کمیونٹیز کے تقریباً 100 اداروں کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا. 2 نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا کی سالانہ رپورٹ میں بھارتی ایتھلیٹس مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ میں سر فہرست. مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا نے 2024 میں دنیا بھر میں ہوئے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کر دی. بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے، جس میں سے 260 مثبت آئے. 224 کی فہرست میں فرانس 91 مثبت ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے، اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. 2024 کے دوران پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ کیے گئے. بحرین میں قومی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی عبید اللہ راجپوت کے بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنے، شرٹ پہننے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. فیڈریشن کے سیکریٹری رانا سرور کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا نام استعمال کیا گیا. قومی کھلاڑی کا بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنا اور جھنڈا لہرانا ناقابل برداشت ہے. عبید اللہ راجپوت کا کہنا ہے کہ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ ٹیموں کے نام پاکستان اور بھارت رکھے گئے ہیں. یہ صرف ایک کپ ایونٹ تھا اور ورلڈ کپ نہیں تھا، اور نہ ہی ایسے ورلڈ کپ ہوتا ہے. اور سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 8 وکٹ پر 213 رنز بنا لیے. آف اسپنر نیتن لائن نے اننگز میں 2 وکٹیں لے کر گیلن میگرا کا 563 وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا. وہ شین وارن کے بعد آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے. سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. میزبان ٹیم کی برتری اب بھی 158 رنز ہے. انگلش کپتان 45 رنز بنا کر کریز پر موجود.